کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جمعہ ایسا گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکتیں آپ پر نازل ہوں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جمعہ کے دن بہترین معمولات کیا ہیں، کون سے اذکار پڑھنے چاہیے، کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایسا ہم کیا کریں کہ پورا ہفتہ خیر و برکت میں گزرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور اسلامک ٹیچر، جس میں ہم آپ کے لیے بہت ہی بہترین اور مجرب ترین وظائف اور مسنون اعمال آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں۔ آخر تک ضرور ہماری ویڈیو کو آپ دیکھیے گا، کیونکہ آخری عمل ایسا ہے جسے بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن دنیا کا اختتام بھی ہوگا۔ ناظرین اکرام، جمعہ کے دن جو ہمیں معمولات کرنے چاہیے، ان میں سب سے پہلا معمول غسل اور پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ اگر ممکن ہو تو سفید لباس پہنیں اور بہترین انداز میں مسجد میں جائیں۔ دوسرا معمول، جلدی مسجد میں جانا۔ کوشش کریں کہ اذان سے پہلے مسجد پہنچ جائیں۔ جلدی آنے والوں کے لیے احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مسجد میں پہنچ کر نفل ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا مزاج کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جمعہ کے دن بھی بالکل آخر میں جاتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اس وقت ہم مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمعہ کے دن صبح نماز فجر کے بعد جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عید کے دن کی طرح کہا ہے، اور اس کو سید الایام کہا ہے کہ سارے دنوں کا یہ سردار دن ہے، تو اس دن کو اسی حیثیت کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے۔ تیسرا معمول، سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن ہمیں کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، اللہ رب العزت اس کے لیے اگلے جمعہ تک نور عطا فرماتا ہے۔ چوتھا معمول، کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، لہٰذا پورے دن حسب توفیق درود شریف ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں، اور اس کے علاوہ بھی روزانہ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک دفعہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں، اور 10 درجات اس کے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ اس لیے درود شریف کو روزانہ پڑھنا چاہیے، اور بالخصوص جمعہ کے دن ہمیں ضرور درود شریف کو پڑھنا چاہیے، اور روزانہ میں کم از کم 100 بار ہم روزانہ درود شریف پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ پانچواں معمول وہ ہے استغفار۔ جمعہ مغفرت کا دن بھی ہے، کثرت سے استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار ہم جمعہ کے دن بھی کریں، اور عام دنوں میں بھی روزانہ ہمیں استغفار کم از کم 100 مرتبہ ضرور کر لینا چاہیے۔ استغفار سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ اور استغفار صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے اتنے فیوز، اتنے برکات ہیں کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ درود شریف اور استغفار یہ 2 ایسے وظائف ہیں، ایسے اعمال ہیں جو ہمیشہ ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر ضرور کرنے چاہیے۔ ان سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے،
छठा मामूल कबूलियत दुआ की घड़ी। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती, और बहुत से उलमा के नज़दीक ये वक़्त असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक का है। इसलिए आप जुमा के दिन का छठा मामूल ये रखें कि असर से मगरिब के दरमियान में ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहें, और इस ख़ास घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खसूसी दुआ भी करें, अपने लिए, अपने वालिदैन, औलाद, उम्मत मुस्लिमा, अपने मरहूमिन के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खसूसी तौर के ऊपर आप दुआ ज़रूर करें। सातवां मामूल कुरान मजीद की तिलावत और ज़िक्र व अज़कार। नाज़रीन इकराम, जुमा के दिन खसूसी तौर के ऊपर आप कुरान मजीद की तिलावत करें, कलमा तय्यबा, तस्बीहात, तहलील और ज़िक्र इलाही में आप वक़्त गुजारें। आज हम अगर देखते हैं तो मुसलमान अक्सर इन चीज़ों से दूर हो चुके हैं। कुरान पाक की तिलावत बहुत कम की जाती है, कलमा तय्यबा बहुत कम पढ़ा जाता है, इसी तरह तस्बीहात, तहलील, ज़िक्र इलाही ये बहुत कम किया जाता है। बहुत सारा वक़्त दीगर मशगूलियात में गुजार दिया जाता है, दीगर मामूलात में गुजार दिया जाता है, और वो मामूलात ऐसे होते हैं कि जो हमारी आखिरत में फ़ायदे की बजाय हमें आखिरत में गुनाहों से भर रहे होते हैं, लेकिन हम उनमें कितना वक़्त गुजार देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में, कुरान मजीद की तिलावत में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो आप ख़ुसूसन जुमा के दिन और वैसे भी आम दिनों के अंदर भी इन चीज़ों को अपना मामूल बनाएं। रोज़ाना कुछ न कुछ कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर करें, कलमा तय्यबा ज़रूर पढ़ें, तस्बीहात जैसे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये बड़े अहम कलिमात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़े पसंद हैं। नाज़रीन इकराम, एक अहम नसीहत है, उसको हमेशा याद रखें। जुमा का असल मकसद सिर्फ़ एक वजीफ़ा पढ़ लेना नहीं है, बल्कि पूरा दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद, नमाज, कुरान, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और दुआ में गुजारना है। नाज़रीन इकराम, ये दो चीज़ें तो जुमा के दिन आप कसरत से करें, एक इस्तिग़फ़ार, एक दुरूद शरीफ। अगर आपकी कोई ख़ास हाजत है, आपकी कोई ख़ास ज़रूरत है, तो आप इनको कसरत से पढ़ें, और फिर असर की नमाज के बाद भी इनको पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी दुआ अपने मकसद के लिए करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी दुआ आप मांगेंगे, खालिक़ कायनात का ख़ास फ़ज़ल और करम आपके ऊपर होगा, और वो दुआ कबूल होगी, क्योंकि जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जुमा के दिन की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सब की जायज़ हाजात और ज़रूरियात को खालिक़ कायनात अपने फ़ज़ल व करम के साथ पूरा फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।